آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے تھے پہلے، وہی یہ قرآن بھی انہی کی دعوت دے رہا ہے۔ تو قرآن کریم کو جھٹلانے کی بجائے قرآن کریم کو جھٹلاؤ نہیں، بلکہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اور آئندہ تم لوگوں کو ہدایت بھی دے رہا ہے۔ تو دو جو ہے نا، یہ قرآن کے دو طرح سے تصدیق ہو رہی ہے، ایک یہ کہ وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، دوسرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو پیشین گوئیاں تورات میں تھیں یہ ان کو سچ ثابت کر رہا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے ایمان لاتے، کیونکہ عرب کے بت پرست تو قرآن کو نہیں جانتے تھے نا، وہ تو ان کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی پیشین گوئی نہیں تھی۔ ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں تو آئندہ کے لیے پیشین گوئیاں تھیں کہ آخری نبی آئیں گے تو ان پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو یہود کا کام تھا کہ یہ آگے بڑھ کر ایمان لانے میں پہل کرتے، اور اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ تم اولین انکاری نہ بنو، حالانکہ اس سے پہلے مکہ والے انکار کر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہود کو اولین اس لیے کہا گیا کہ مکہ والے تو جانتے نہیں تھے الہامی مذاہب کو، تو یہود جو ہیں یہ تو جانتے تھے، تو یہ جو ہیں ایمان جب نہیں لا رہے تو گویا یہ اولین انکاری بن رہی ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میری آیات کو تھوڑی قیمت لے کر نہ بیچو، مطلب ان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ یہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، حق بات کو مت چھپاؤ، اور رکوع کا جو ذکر کیا نا، خاص طور پر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا کہ یہود جو نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ تو آگے آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں، کیا تم لوگ دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ یعنی یہ جو فرعون ہے یہ مصر کا اس وقت بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ تو اس وقت فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا
جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ تو یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کر دیے گئے تھے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور اس کا تفصیل واقعہ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ القصص میں خود قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، تو وہاں بھی تفصیل اس کی آئے گی۔ تھوڑا سا آپ کو یہ بس یہاں پر تعارف کروایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو چونکہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے نا، تو انہیں اللہ پاک ان کی ہسٹری یاد کروا رہے ہیں کہ تمہارے پر وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب یاد کرو کہ جب فرعون نے تمہارے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اب یہ جو فرعون ہے نا، ان کے زمانے کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اصل میں مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ تو ایک فرعون وہ بھی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جو ان پر ایمان بھی لے آیا تھا، اور اس نے ان کو وہاں بسایا بھی تھا۔ تو اس کے فرعون اصل میں لقب ہے نا، ہر بادشاہ کا نام الگ الگ ہوتا تھا، لیکن انہیں فرعون مصر ہی بولا جاتا تھا، اسی لیے ان کو فرعونہ جمع میں فرعونہ مصر یعنی مصر کے فرعون کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مصر کے ہیں نا عجائبات اور کھنڈرات اور اہرام مصر جو ہیں، یہ انہی کے زمانے کی تعمیرات ہیں، اور ان کی کھدائی سے ان کی وہ ملے ہیں، آثار بھی ملے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو اللہ پاک نے، یہودیوں کو جب ایمان پیش کیا جا رہا ہے نا قرآن، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی ہسٹری کی واقعات ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں، اگر یہ بنی اسرائیل ہیں تو ان کو نام یہودی کیوں بولا جاتا ہے؟ تو یہودی اس لیے ان کا نام پڑ گیا کہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی یہ اولاد ہیں، تو 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ 12 بیٹوں میں جو سب سے بڑا والا تھا نا، اس کا نام تھا یہودا۔ یہودا اس کا نام تھا، تو اس کی نسبت سے یہ اپنے آپ کو یہ یہودی کہنے لگے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو اولاد یعقوب، اولاد اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اللہ نے ان کو ایسے ہی پکارا ہے، کیونکہ یہ جو 12 بیٹے تھے یہ بڑے مشہور ہوئے تاریخ میں بھی، اپنے زمانے میں بھی، اور ان 12 بیٹوں سے جو خوب نسل پھیلی تو 12 قبیلے وجود میں آئے، اور بڑے ان کی نسل پھلی پھولی مصر میں، جب یہ یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ان کو بلایا تھا، اپنے سارے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو، تو وہاں پر یہ خوب پھلے پھولے، اور اس وقت یہ ان کا عروج تھا، عروج کا زمانہ تھا، اور یہ حکومت میں بھی شریک تھے۔ فرعون اس وقت کا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پر ایمان لایا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو اس نے وزارت خزانہ عطا کر دی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حکومت میں تھے، اہم عہدوں پر یہ لوگ بھی فائز ہوئے۔ بعد میں وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جب انہوں نے، ایسا ہوتا ہے نا ایک قوم کو عروج کے بعد زوال آتا ہے، تو جب بنی اسرائیل پر زوال آیا تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ قبطی کہلاتے تھے۔ ان قبطیوں نے پھر ان پر غلبہ پا لیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ اب پھر وہ جب غلام بنا لیا ان کو، تو یہ چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کو اللہ نے تورات بھی دی ہوئی تھی، اور بار بار ان کے درمیان نبی بھی اللہ پاک نے بھیجے تھے، تو یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جب زوال کا شکار ہوئے تو پھر یہ ان کے غلام بن گئے۔ فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا، اور ان پر بڑے سخت جو ہیں اس وقت آیا کہ ان پر ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کروا دیتا۔ اور جب اس غلامی میں یہ تھے، پس رہے، اس وقت پھر اللہ پاک نے ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہسٹری جو ہے ان کی وقتاً فوقتاً جو واقعات، ان کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور فرعون کے زمانے میں، جو بہت یادگار واقعات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے جو آیت نمبر 50 میں اللہ پاک نے فرمایا
کہ وہ وقت یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اب یہ مختلف واقعات اللہ نے بتائے، ایک تو یہ کہ سمندر کو پھاڑ ڈالا اور فرعون کو غرق کر کے تمہیں بچا لیا۔ ہوا یہ ایسے ہی تھا، جو کہ ایسا معجزہ تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا۔ ان کے اب تاریخ ان کی یہی ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان میں بھیجے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی زمانے میں جب کہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا نا، جو نجومیوں نے خواب دیکھ کے فرعون کو بتایا تھا، ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے فرعون نے لڑکے قتل کروائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا لیا تھا۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے اللہ پاک نے جو آگے صورتوں میں آئی ہے تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بچایا، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہوا یہ کہ اللہ پاک نے ان کو نجومیوں نے یہ جب دیکھا نا کافی زیادہ بچے قتل ہو گئے ہیں، تو فرعون کی اپنی ہی قوم نے یہ فرعون کو مشورہ دیا کہ کیسے ان کے بچے جب قتل ہوتے جائیں گے تو ہم اپنی خدمت کس سے لیں گے، یہ غلامی ہماری کون کرے گا، پھر تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ ان سے بڑے نیچ کام بھی کرواتے تھے، اپنی خدمتیں بھی ان سے کرواتے تھے، جو کام بڑے مشکل ہوتے تھے خود نہیں کر سکتے تھے وہ ان سے کرواتے تھے، غلاموں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہماری خدمت کون کرے گا۔ پھر فرعون نے یہ حکم دیا کہ ایسا کرتے ہیں، 1 سال کے لڑکے زندہ رکھتے ہیں اور 1 سال کے لڑکے جو ہیں وہ مروا دیتے ہیں۔ تو 1 سال کے لڑکے جو ہیں وہ زندہ رکھے گئے بچے۔ تو جس سال میں لڑکے زندہ رکھنے کا حکم تھا، اس سال میں اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں ان کو پیدا فرمایا، اور جس سال میں لڑکوں کو ذبح کرنے کا قتل کرنے کا حکم تھا اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اپنی حکمت سے ایسے زندہ رکھا کہ ان کو انہی کے دشمن کے ہاں پرورش دلوائی، فرعون نے ہی پرورش کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پاک نے ان کو الہام کیا کہ ان کو سمندر میں بہا دو، پہلے تو کہا کہ ان کو دودھ پلاتی رہو، لیکن جب تمہیں دشمن کا خطرہ محسوس ہو تو ایک صندوق میں بند کر کے اسے سمندر میں بہا دینا، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو آپ ہی کی طرف لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی ولیہ تھیں، ان کو جب اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ صندوق تیرتا تیرتا جو تھا وہ فرعون کے محل کے پاس سے جب گزرا، فرعون کی بیوی آسیہ جو تھیں جو ہیں بعد میں یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، تو وہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ انہوں نے صندوق کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام بہتے دیکھا، تو فرعون کے ساتھ وہ اوپر چھت پہ نظارہ کر رہی تھیں، تو انہوں نے فرعون سے کہا، اپنے جو غلام ہیں ان سے کہا کہ یہ اس کو لے کر آؤ، یہ کیا چیز بہتی چلی جا رہی ہے۔ جب لایا گیا تو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نہایت خوبصورت صحت مند ایسے بچے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا ان پر فرفتہ ہو جاتا تھا۔ تو اتنے خوبصورت بچے کو جب دیکھا تو آسیہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو کیوں نہ ہم گود لے لیں اور اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو فرعون نے کہا ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیلیوں کا ہو تو اسے قتل کروا دیا جائے، لیکن آسیہ نے یہ کہا کہ اگر جب ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے تو یہ کیسے تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی محبت موسیٰ علیہ السلام کی محبت جو ہے فرعون کے دل میں ڈال دی، اور
اللہ نے ان کو اسی کے گھر میں پرورش دلوائی، پلوایا وہیں پر ہی۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے کہ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اللہ کے جو تقدیر ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے کیسے کیسے راستے بنائے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس نے کیا کیا نہیں کر چھوڑا کہ میری حکومت جو ہے وہ قائم رہے، اور اللہ نے کیسے اس کی حکومت کو توڑنے کے لیے، گرانے کے لیے اسی کے گھر میں وہ بچہ بھیج دیا جس سے کہ وہ ڈر رہا تھا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پلے بڑھے، پھر اللہ نے جب ان کو نبوت دی اور فرعون جو ہے ان کا دشمن بن گیا، فرعون کو تبلیغ کی، وہ دشمن بن گیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو جتنے بنی اسرائیلی ہیں نا، ان کو غلامی سے نجات دے دے، ہم ان کو یہاں سے لے کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن فرعون ان کو جانے بھی نہیں دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ تم ان کو لے کے کہیں نہیں جا سکتے، یہ میرے غلام ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ آپ راتوں رات لے کر بنی اسرائیلیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ راتوں رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ جب نکلے تو پیچھے فرعون کو یہ پہنچ گئے، سمندر بحر کلزم تک پہنچ گئے، تو پیچھے سے فرعون کو پتہ چلا، اس نے بھی پیچھا کیا اور وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، جتنی اس کی فوج تھی، جتنے اس کے تھے درباری، وہ سب کو لے کر پیچھے آیا۔ آگے گئے تو بحر کلزم میں سامنے تھا۔ اب یہ موسیٰ کے جو بنی اسرائیلی تھے کہنے لگے ہم تو مارے گئے، اے موسیٰ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں؟ پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، اب تو آگے بھی مریں گے اور پیچھے بھی مریں گے، ہم تو درمیان میں پس گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنا عصا، اپنا جو لاٹھی ہے وہ سمندر پر ماریں۔ وہاں پر اللہ پاک نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ دیکھیں یکا یک سمندر پھٹا، دو حصوں میں تقسیم ہوا اور راستے بن گئے، خشک راستے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے فرش کو بھی ایک سیکنڈ میں خشک نہیں کر سکتے، تو سمندر کا پانی دیواروں کی صورت میں ایک طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا، اور درمیان سے اتنے خشک راستے بنے کہ 12 کے 12 قبیلے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں سے بحفاظت پار ہو گئے۔ اور جب دیکھا فرعون نے کہ یہ تو بنی اسرائیلی نکل گئے ہیں یہاں سے، تو وہ بھی پیچھے چلا، اور اللہ پاک نے جب فرعون عین درمیان میں پہنچا تو اللہ پاک نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا، تو وہاں پر یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیلی بحر کلزم کو پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ چکے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعونیوں کو غرق ہوتے دیکھا۔ تو اللہ پاک یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا اور تمہیں بچا لیا تھا، اور تم وہاں پر دیکھتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ان کو سارا نظارہ کروایا اور اپنی قدرت دکھلائی کہ جو موسیٰ جس رب کو مان رہا ہے، تم جس پر ایمان لائے ہو، اس کا رب جو ہے وہ تمہارے لیے کیا کیا کچھ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، تو اس کا یہ احسان تم یاد کرو۔ اب یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ پاک نے انہیں یاد کرایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں، اب تم اس رب کا انکار کر رہے ہو اور اس قرآن کا انکار کر رہے ہو اور اس نبی کا انکار کر رہے ہو جو تمہاری تورات کو بھی مانتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے اپنا احسان اللہ یاد کروا رہے ہیں۔ اگلا اللہ پاک نے یہ احسان یاد کروایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور وہ کیا وعدہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر صحرائے سینا میں جب چلے گئے، وہاں پر اب ان کو جب آبادی کرائی ان کی، تو اب ان کو ایک قانون کی ضرورت تھی، ایک کتاب کی ضرورت تھی کہ انہیں کس کتاب اور ایک شریعت کے تحت ان کو چلانا تھا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر آئیں۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تھی، وہیں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے تھے۔ تو وہاں پر 40 دن کا اعتکاف کرنا تھا تاکہ وہاں پر ان کو تورات عطا کی جاتی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کا خیال رکھنا۔ اب ان کی غیر موجودگی میں کیا کیا، ان کے ہاں ایک جادوگر تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سارے واقعے میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ موسیٰ کی جو قوم تھی وہ جادوگری کے میں کمال رکھتی تھی، یہ فرعونی جو تھے، اور اس وقت جادو کا بڑا زور ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسے ہی معجزے دیے تھے کہ عصا کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ اب سمندر کو پھاڑا
پھر اس طریقے سے ان چیزوں کا تعلق جو تھا لگتا تھا یہ تو معجزے تھے، لیکن فرعونی جو تھے یہ جادوگری میں بڑے ماہر تھے. تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ ایک جادوگر جو آیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیلیوں میں، وہ سامری نام تھا اس کا. اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس نے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اس نے گائے کا ایک بچڑا بنا دیا اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اسے اپنا معبود سمجھو. اب گائے میں ایک بچڑا ہی کیوں بنایا؟ یہ اس کا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے اب جب سفر کر کے آ رہے تھے نا، تو انہوں نے راستے میں ایک قوم دیکھی جو کہ بچڑے کی پوجا کر رہی تھی. انہیں وہ بچڑا جو تھا نا بھاگ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تو ہمیں بھی ایسا ہی ایک معبود بنا کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر شرک اور کفر کی طرف آنا چاہتے ہو. اب یہ تھا کہ ان کے دل میں ایک بچڑے کا تصور سا آ گیا تھا، تو وہ ایسا کیا، سامری جو تھا اس نے ایسا کیا کہ قوم سے کہا کہ تم سارے اپنے زیورات مجھے دو تو میں تمہیں نا ایک بچڑا بنا کے دیتا ہوں. اس سے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یہ کام کیا، اور اس کے اندر چونکہ وہ خالی تھا، اندر سے اس نے شباہت بنا دی اور اندر سے خالی تھا، تو جب ہوا چلتی تھی تو اس کی دم ہلتی تھی تو وہاں سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود جو ہے آواز بھی نکالتا ہے. تو اس نے ایک بچڑا بنا دیا، تو بنی اسرائیل نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی. آپ دیکھیں کتنے یہ لوگ احسان فراموش تھے کہ ابھی 40 دن ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو گئے، حضرت ہارون بھی ان کو منع کر رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور یہ بھی آپس میں لڑنے مرنے لگے. تو ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہیں تفرقے کا شکار نہ ہو جائے، تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی. اور جب پیچھے سے انہوں نے یہ شرک کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی. اب توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ان سے یہ کہا کہ تم جو لوگ جنہوں نے شرک کر لیا نا، ملوث جو ہو گئے ہیں، وہ جو ملوث نہیں ہوئے تھے ان کو قتل کریں گے. یعنی آپس میں بھائی بھائی تھے نا، رشتہ داری تھے نا. اب صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے منع کیا، جنہوں نے منع کیا شرک سے وہ بچ گئے، اور جنہوں نے منع نہیں کیا تھا انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا جو کہ ملوث ہو گئے تھے. چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد اس طرح قتل ہوئی، اور اس طرح سے پھر ان کی یہ توبہ قبول ہوئی. یہ آگے مزید واقعات بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر تمہیں اس طرح سے معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل کی تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ سے مطلب اپنے جو رشتہ دار ہیں جنہوں نے کہ یہ ایسا شرک کیا ان کو قتل کرو. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنے سخت حکم نہیں ہیں کہ کسی کی توبہ قبول کرنے کے لیے جان سے قتل ہونا پڑے، تو وہاں پر یہ احکام اتنے سخت کیوں تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قوم بھی اتنی ہی سخت معاملات کرتی تھی نبیوں کے ساتھ. وہ قوم بھی نبیوں کے پر عام ایسے ایمان نہیں لاتی تھی جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایمان لائے ہیں. وہ بھی نبیوں سے ایسے ہی حجت کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ ہمیں جب تک یہ دلیل نہیں لا کر دو گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ قوم بھی اتنی ہی سختی کرتی تھی، اس لیے ان کے لیے بھی
احکام سخت ہی ہوتے تھے۔ یہ آگے آگے آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس قوم نے کتنی زیادہ نافرمانی کی اور کتنا زیادہ اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اتنا معافی ہے، شرک کی تو معافی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس طریقے سے تمہیں معاف کر دیا۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو خود ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، انہوں نے خود بھی موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی فرمائشیں کی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آپ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہوا یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ خود براہ راست خطاب فرما کر ہمیں تورات پر عمل کرنے کا حکم نہیں دے گا، ہم نہیں عمل کریں گے۔ یعنی نبی پر یقین ہی نہیں کر رہے، نبی کی بات پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں خود حکم دے، ہم اللہ کی آواز سنیں۔ تو کیا ہوا، ان کا جو یہ گستاخانہ طرز عمل تھا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ میری قوم تو ایمان ہی نہیں لا رہی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، ان کو لے آؤ کوہ طور پر۔ یہ وہاں پر پھر چلے گئے تو پھر ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کا کڑکا آیا اور انہیں گھیر لیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ مر گئے تھے، پھر بعض کے مطابق آتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی اور ان کو زندگی دے کر یہ احسان کیا تاکہ یہ شکر گزار ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ عطا کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے اسے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے رہے۔ یعنی جب ان کو اللہ پاک نے صحرائے سینا میں بسایا تھا نا، بحر کلزم پار کر کے جب جس صحرا میں یہ آئے وہ صحرائے سینا تھا، وادی جو تھی، اس میں انہیں کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ نے ان کو کھانے پینے کے لیے جنت سے نا 2 نعمتیں عطا کی تھیں، ایک تھا من اور ایک تھا سلوہ۔ اب وہ خوراک یہ تھی، من کیا تھا، یہ غیب سے آتا تھا آسمان سے، کیونکہ وہاں وہ صحرا تھا، وہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی۔ تو وہ بعض روایات کے مطابق من کیا ہے، ترنجبین یعنی جو اورنج کی شکل کی چھوٹی چھوٹے سے، یعنی جو اورنج کا ہمارا ٹیسٹ ہے نا، اس کے ٹیسٹ کی وہ چھوٹا سا ایک پھل ہوتا تھا جو کہ اللہ پاک نے وہاں پر آسمان سے نازل کر دیتے تھے۔ وہاں پر اتنا زیادہ پیدا کر دیا گیا کہ یہ جتنا جی بھر کے کھائیں کوئی ان کو نہیں تھا۔ اور سلوہ جو تھا وہ بٹیر کی شکل کے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتے رہتے تھے، اور جو کوئی ان کو پکڑنا چاہتا تو وہ آگے سے اڑتے نہیں تھے، مزاحمت نہیں کرتے تھے، خود ہی ان کے پاس آ جاتے تھے اور بنی اسرائیل ان کو بھون کر کھا لیتے تھے۔ یعنی ایک روسٹ اور ایک جو ہے وٹامن سی۔ اللہ پاک نے چونکہ ڈیزرٹ میں خشک آب و ہوا تھی، ان کی جلد نہ خراب ہو جائے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ خوراک کا انتظام کیا۔ تو انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو آگے اور بھی ان کے واقعات ابھی آ رہے ہیں، تو ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ آگے 58 نمبر آیت کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور گزشتہ قوموں کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نافرمانی سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔